بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. انشاءاللہ آج 28 دسمبر بروز ہفتہ بعد نماز عصر بعنوان تاریخ شام سیریا پچھلے 100 سال مخاطب فرمائیں گے محمد معیز الدین انجینئر صاحب جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں. میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور ہم تمام کو مخاطب فرمائیں. رحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. محترم حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ آج کے اس لیکچر کا عنوان تاریخ سیریا ہے یعنی شام، اور خصوصی طور پر اس تاریخ کے پچھلے 100 سال یہ آج کے اس لیکچر کا فوکس رہے گا. جیسے اس سے پہلے کی بھی ایک نشست میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا اور ہم نے ایران کی پچھلی 100 سالہ تاریخ پہ بات کی تھی، اور میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہماری جو موسٹ ریسنٹ تاریخ ہے وہ آج کے دور کے اعتبار سے زیادہ ریلیونٹ ہے کمپیئر ٹو دا پہلے والی تاریخ سے. تو اسی لیے میں نے سوچا کہ سیریا کے تعلق سے بات کی جائے، اور خصوصی طور پر پچھلے کچھ ہفتوں میں جو سیریا میں واقعات پیش آ رہے ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے بھی یہ بات موضوع سمجھی کہ اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے. سب سے پہلے یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو سیریا ہے اس سے پہلے، یہ سیریا کے قائم ہونے سے پہلے اس خطے میں کیسی صورتحال تھی. تو اس میپ پہ جو ڈارک ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آٹومن امپائر ہے، جس میں ترکی، یہ جو اوپر کا پارٹ ہے وہاں ترکی ہے، پھر سیریا، عراق، پھر نیچے لبنان، فلسطین آج کا جو اسرائیل ہے، پھر حجاز، یہ سارے ممالک اس میں شامل تھے. اور یہ 1914 کا میپ ہے آٹومن امپائر کا. 1914 سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، اس کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور ان کے بارے میں آپ سے آگے کی سلائیڈز میں گفتگو کروں گا. ویسے تو ورلڈ وار 1 پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک جاری رہی، مگر اسی دوران اس وقت کے جو سپر پاورز تھے انہوں نے ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد عثمانی خلافت کی جو ٹیریٹریز تھی، ان کی جو ممالک تھے، ان کے حصے بکرے کرنا شروع کر دیے اور اس کی پلاننگ کرنی شروع کر دی. تو 1916 میں ہی، ابھی ورلڈ وار جاری ہے، ایک فرینچ اور برٹن نے مل کر ایک اگریمنٹ بنایا. یہ ایک خفیہ اگریمنٹ تھا جسے سائکس پیکو اگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اس اگریمنٹ کے مطابق انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو عثمانی خلافت کی ڈفرینٹ ممالک ہیں، ڈفرینٹ ٹیریٹریز ہیں، ان کو کیسے تقسیم کیا جائے. تو جیسے یہ جو میپ ہے یہ کلر کوڈڈ ہے. پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا تھا آٹومن امپائر کا نقشہ کیا ہے. اس سلائیڈ میں سب سے پہلے آپ نیچے دیکھیں تو برٹش رول کہاں رہے گا؟ جہاں آپ کو عراق نظر آ رہا ہے. یہ عراق کے اب رائٹ میں جہاں کویت آپ دیکھ رہے ہیں نا، پرشین گلف کے پاس، یہ سارا برٹش رول کے ڈائریکٹ انڈر میں رہے گا. اس کے بعد جو لائٹ پرپل کلر ہے، جو پھیکا کلر ہے، یہ ہوگا عرب اسٹیٹس انڈر برٹش پروٹیکشن. یعنی اس میں ڈائریکٹ برٹش رول تو نہیں ہوگا، مگر یہاں پر برٹش کا انفلوئنشیل کنٹریز ہوں گے، جس میں عراق ہے، کچھ حصہ سیریا کا بھی ہے، اور زیادہ تر عراق کا اور عرب نجد کا ایریا اس میں شامل تھا. اسی طرح جو بلو کلرز ہیں، جو ڈارک بلو کلر ہے اوپر ترکی کے نیچے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر فرینچ رول رہے گا. اور پھر جہاں لائٹ بلو کلر ہے
وہ عرب اسٹیٹس انڈر فرینچ پروٹیکشن. یہاں پہ جیسے یہاں پر بھی فرینچ ڈائریکٹ رول نہیں کرے گا بلکہ یہاں پہ عرب وہاں کی کوئی مقامی حکومت ہوگی مگر یہ فرینچ کا ایریا آف انفلوئنس رہے گا. اسی طرح انہوں نے رشیا کے لیے بھی جو ہے ارمینیا کا حصہ چنا کہ ارمینیا رشیا کے حصے میں جائے گا, کیونکہ یہ تینوں سپر پاورز تھے جو ایک طرف تھے, دوسری طرف جرمنی اور دوسرے ممالک تھے. تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس طریقے سے ہم اس کا توڑ مڑوڑ کریں گے اور اپنی حکومت پھر اس کے بعد جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ جو آپ کو ڈارک ریڈ میں فلسطین کا خطہ نظر آ رہا ہے, اس کے بارے میں یہ طے ہوا کہ یہ تو برٹش, فرینچ اور رشین ہم تینوں ملا کر یہاں پر حکومت کریں گے, کیونکہ مقامات مقدسہ یہاں پر موجود ہے. اس کے لیے سب مل کر یہاں پر ایک گلوبل گورنمنٹ ہوگی جو اس پر نگرانی کرے گی. مگر جو ہی ہے 1916 میں سائکس پیکو اگریمنٹ چل رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ برٹش آفیسرز جو ہے شریف حسین جو مکے کے شریف تھے, جو ہاشمی فیملی سے بھی تھے, ان کے ساتھ انہوں نے ایک اور معاہدہ کیا جسے حسین میک موہن کرسپونڈنس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ان کے آپس میں جو خطوط ہوئے تھے ان کو یہاں پہ سے وہ مراد ہے 1915 اور 16 میں, جس میں انہیں یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کو ہم پورا عرب دے دیں گے اس شرط پہ کہ آپ تمام عرب مل کر عثمانی خلافت سے بغاوت کریں. یعنی ظاہر سی بات ہے, پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ عثمانی خلافت کا زیادہ تر حصہ عرب ممالک پر مشتمل تھا. تو انہوں نے عرب, چونکہ شریف حسین کا کافی انفلوئنس تھا, وہ مکے کے شریف تھے, میئر تھے, تو ان کو ورگلایا اور پھر انہوں نے اس بات پر راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے, ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد سارا عرب یعنی سیریا, الیپو سے لے کر نیچے عدن تک جو ہے تمام ایریا وہ ایک عرب مملکت بنائیں گے اور شریف حسین اس کے بادشاہ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ بات تو یہ جو سائکس پیکو میں طے ہوا اس سے کانفلکٹ کر رہی ہے. مگر یہ برٹشرز کی چالاکی تھی, ان کی مکاری تھی کہ انہوں نے ایسا معاہدہ پیرللی کیا. اس کے علاوہ 1917 میں بالفور ڈکلیریشن بھی ہوا جس میں یہودیوں سے ایک وعدہ کیا گیا کہ آپ کے لیے ہم ایک نیشنل ہوم بنائیں گے فلسطین کی سرزمین پر. تو یہ ڈبل کراس نہیں ٹرپل کراس کر رہا تھا برٹش اس وقت. پھر جب ورلڈ وار ختم ہوا 1918 میں تو انہوں نے اپنے معاہدے پر عمل کرنا چاہا, پر فیصل بن حسین جو شریف حسین کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا, شریف حسین کو 3 لڑکے تھے اور سب سے چھوٹا اور سب سے جو اس میں پاورفل تھا وہ تھا فیصل نے دمشق پر چڑھائی کر دی, کیونکہ ان کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ سیریا ظاہر سی بات ہے ان کے کنٹرول میں آنے والا تھا. ان کا پروگرام تو ایسا تھا کہ 3 بیٹوں میں 3 ریاستیں تقسیم کی جائیں. ایک بیٹے کو ملے گا عراق کا حصہ, دوسرے بیٹے کو ملے گا جارڈن اور اس کے آس پاس کا شام کا حصہ, اور تیسرے بیٹے کو ملے گا سیریا یعنی دمشق اور پھر حلب اور وہ سارے ایریاز جو آج کے سیریا میں شامل ہوتے ہیں. تو فیصل نے کیونکہ یو کے نے ان سے وعدہ کیا تھا, فیصل نے دمشق پر قبضہ کر لیا. مگر کیونکہ یہ فرینچ کو اس چیز کا وعدہ سائکس پیکو کے ذریعے ہو گیا تھا, تو فرینچ نے 1920 میں یعنی 2 سال بعد فیصل کو وہاں سے نکالا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی. تو سیریا پر فرینچ حکومت آ گئی, اسے فرینچ پروٹیکٹریٹ بھی کہا جاتا ہے. تو سیریا واز انڈر فرینچ پروٹیکشن فرام 1920 ٹو 1946, 26 سال تک یہ فرینچ حکومت کے اندر رہا. اس دوران وہاں پر بہت سارے ریولیوشنس آئے, بہت سارے لوگوں نے اس فرینچ رول کی مخالفت کی, اور کیونکہ ان کا تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر عثمانیوں سے بغاوت کریں گے تو ہمیں آزادی مل جائے گی. مگر یہ آزادی کے بدلے اور ان پر ظلم ہو گیا, کیونکہ یہاں پر فرینچ حکومت کرنے لگی, اور ظاہر سی بات ہے ان کی حکومت صرف فرینچ انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. یعنی جو چیزیں فرینچ کے لیے فائدہ مند ہوں وہی ہوتی تھی, سیریا کے فائدے کی تو بات نہیں ہوتی تھی. ابھی ہم آگے چلیں گے. تو فرینچ نے کیا کیا, فرانس نے اس کے 4 ٹکڑے کیے. آج جو ہمیں سیریا نظر آتا ہے وہ چاہتے تھے کہ اسے اور تقسیم کیا جائے. یہاں تھوڑا آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو کنٹریز ہیں, نیشن سٹیٹس جو بنے ہیں, سیریا بنا ہو, عراق بنا ہو, پہلے ان کا کوئی تصور نہیں تھا.
پہلے یہ یا تو الیپو تھا، حلب جسے ہم کہتے ہیں، دمشق تھا جسے ڈماسکس کہتے ہیں، یا پھر بغداد تھا، پروونس بغداد کی تھی، کیونکہ مسلمانی بادشاہوں کے اندر تھے، یہ الگ الگ کنٹریز نہیں تھے. مگر برٹن کی اور خاص طور پہ یورپ کی یہ کوشش تھی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑا جائے. ورلڈ وار 1 ہو جائے گا، عثمانی خلافت چلی جائے گی، کیونکہ عثمانی خلافت تو کمزور ہو چکی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ عثمانی خلافت کے بعد کوئی ایسی پاورفل کنگڈم یہاں بنے یا کوئی ایسی پاورفل طاقت یہاں پر آئے جو یورپ کو آنکھ دکھا سکے. اسی لیے انہوں نے سائکس پیکو میں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بانٹ دیا، اور کوشش یہ کی کہ سیریا ایک الگ بنا دیا جائے. پھر اس میں جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دروز جو شیعہ کا ایک سیکٹ ہے، دروز، ان کو ایک الگ سٹیٹ انہوں نے بنا دیا. الوائٹ ہے اوپر، یہ علوی جسے کہا جاتا ہے، یہ اصل میں نصیری شیعہ ہیں، ان کو ایک کنٹری انہوں نے بنا دی تھی. اسی طرح الیگزینڈریا ہے، اس کو ایک الگ بنا دیا تھا. مگر بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو گورن کرنا تھوڑا مشکل ہے تو انہوں نے الیپو، ڈماسکس، دروز اور الوائٹ، یہ چاروں کو ملا کر ایک سیریا ایک کنٹری کی تشکیل دے دی. اس کے بعد 1946 میں سیریا کو انڈیپینڈنس ملی، کیونکہ یہ لوگ ریولیوشنز تو ان کے پاس جاری تھے فرینچ حکومت کے خلاف. یہ بار بار کچھ نہ کچھ ان کے بغاوت ہوتی رہتی تھی. اور پھر جو ورلڈ وار 2 ہوا، ورلڈ وار 2 1946 میں ختم ہوا، تب تک تو فرینچ کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ جرمنی نے تمام پوری فرینچ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور دے ور ویری ویک، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو گورن کر سکے. تو مجبوراً انہوں نے سیریا کو 1946 میں آزادی دے دی. سیریا میں اس وقت تک نہ صرف سیریا بلکہ تمام مسلم ممالک میں ایک رجحان چل پڑا تھا ڈیموکریسی کا اور ایک سیکولر سٹیٹس بلڈ کرنے کا. اس کا اثر ہم نے ترکی میں بھی دیکھا جو مصطفیٰ کمال اتاترک نے کیا. پھر ایجپٹ میں بھی، وہاں پر بھی جو ہے ایک سیکولر ہمیں کنٹری بننا چاہیے، مذہب کی بنیاد پر کنٹری نہ گورن کی جائے. جس طرح یورپ میں ریلیجن اینڈ اسٹیٹ آر 2 ڈفرینٹ تھنگس، مذہب اور حکومت کو انہوں نے الگ الگ کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کو ترقی ملی تھی. تو عربوں کو بھی یہ لگا کہ شاید ہم بھی یہ کریں گے تو ہمیں بھی ترقی ملے گی، اور یہ رجحان بہت پاورفل ہو چکا تھا. اس وجہ سے سیریا نے بھی چاہا کہ وہ ایک ڈیموکریسی بنے. مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ سیریا نے جب ڈیموکریسی کی کوشش کی تب انہی ویسٹرن پاورز نے جو سب کو ڈیموکریسی کی دعوت دیتے ہیں یا اس کی ترغیب دیتے ہیں، انہی نے سیرین گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، یعنی ان کی گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، تھوڑی سی جغرافی بھی اس کی سمجھ لیں سیریا کی، کیونکہ بہت ضروری ہے ہمیں ساری سٹوری سمجھنے کے لیے. اب سیریا ایک ویسٹ ایشیا کی کنٹری ہے، مغربی ایشیائی، اور اس کے نارتھ میں اگر آپ دیکھیں تو ترکی ہے، اس کا ایک بہت بڑا بارڈر ترکی سے ملا ہوا ہے. اسی طرح اس کے ایسٹ میں اور ساؤتھ ایسٹ میں عراق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اس کا حصہ جو ہے عراق سے ملتا ہوا ہے. پھر اس کے ساؤتھ میں جارڈن ہے، اسی طرح لبنان اس کے ایسٹ میں ہے، اور اس کا بارڈر آج کا جو اسرائیل ہے جسے فلسطین ہونا چاہیے تھا اس سے بھی ملتا ہے. جو گولن ہائٹس کا ایریا دیکھ رہے ہیں وہاں پر سیریا اور فلسطین کی وہ باؤنڈری ہونی چاہیے تھی. اب میں آگے بڑھتا ہوں اور بات کرتا ہوں کہ 1946 سے لے کے 1970 تک یہ ایک بڑا ہی دشوار کن مرحلہ رہا سیریا کے لیے. جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ 46 میں ان کو آزادی ملی. شکری القواتلی یہ ان کے پہلے پرائم منسٹر تھے اور یہ پھر پریسیڈنٹ بھی بنے. 1948 میں ان کے پاس الیکشن ہوئے ڈیموکریٹک اور یہ پریسیڈنٹ بنے. 1948 میں اسرائیل عرب وار شروع ہوا. دیکھیں مڈل ایسٹ کی جو سٹوری ہے، اگر کوئی بھی ایک ایریا میں کچھ ڈسٹربنس ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام ایریاز میں نظر آتا ہے آپ کو. 1948 میں اسرائیل کا فارمیشن ہوا تو ظاہر سی بات ہے تمام عرب ممالک جو ہے اس کے خلاف ہو گئے تھے کہ فلسطینیوں کی زمین لے کر انہوں نے اسرائیل کو دے دی. ہم نے اسرائیل پر فلسطین کی جو کانفلکٹ ہے اس پر جب لیکچر کیا تھا بڑی تفصیل سے اس پہ بات بھی ہوئی تھی. تو سیریا اور پھر ایجپٹ، عراق، جارڈن، ان تمام اور پھر اسرائیل کے بیچ میں 1948 میں جنگ ہوئی جس میں عربوں کو شکست ہوئی. اس شکست کے بعد سیریا میں ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا. جو شکری القواتلی تھے وہاں کے پرائم منسٹر، ان کے خلاف لوگوں میں بھی ایک بے چینی آئی. مگر 1949 میں
اصل میں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ان کا تختہ کیوں الٹا گیا۔ ایک ریزن یہ آتا ہے کہ اس وقت ایک امریکن کمپنی گلف سے یعنی سعودی عرب سے ایک آئل فیلڈز کی جو ہے پائپ لائن بنا رہی تھی، سعودی عرب سے لے کر جارڈن کے بارڈر تک، یعنی جارڈن کا جو کوسٹ ہے میڈیٹرین سی جہاں لگتا ہے، پچھلی سلائڈ میں ہم نے دیکھا کہ جارڈن یہاں ہے لبنان کے پورٹ تک۔ اب کیونکہ ان کو لبنان تک اگر آنا ہے تو سیریا سے ہی ہو کر آنا ہے، اور جب یہ پائپ لائن بنے گی تو سیریا کو بھی اجازت دینی پڑے گی پائپ لائن بنانے کی۔ تو ان کے بیچ میں جو معاہدات تھے اس پائپ لائن بنانے کے، اس سے سیریا ناخوش تھا، خصوصی طور پر جو خواتلی ہیں شکری الخواتلی، وہ اس بات سے اگری نہیں تھے جو ٹرمز اس کے لیے رکھے گئے تھے، اس وجہ سے ان کو ٹاپل کیا گیا۔ دوسری ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ سیریا اور عراق میں بہت سارے لوگوں کا وہاں پر یہ رجحان تھا جسے ہم عرب اتحاد کہتے ہیں، پین عرب کے موومنٹس جو ہے بہت وہاں پر لوگوں کے ذہن میں تھے، اور ایک بہت ابھر رہی تھی، اور خود شکری القوتلی اس کے قائل تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ سیریا اور عراق دونوں مل کر ایک کنٹری بن جائے، کیونکہ جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو کنٹریز کا ڈویژن ہوا تھا یہ تو سائکس پیکو کے ذریعے ہوا تھا جو فرینچ اور برٹن نے کیا، عربوں کی تو اس میں کوئی رول نہیں تھا، یہ لوگ نہیں چاہتے تھے الگ الگ کنٹری بننا، بٹ اب چونکہ دونوں بھی آزاد تھے، اس وقت تک عراق کو بھی انڈیپینڈنس مل چکی تھی برٹش رول سے، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ ایک کنٹری بن جائے۔ اسی طرح ایک اور تھاٹ پروسیس تھا کہ سیریا اور جارڈن بھی ہاشمائٹ تھے، تو ان کے بیچ میں جو ہے ایک کنٹری دونوں مل کر ایک کنٹری بن جانی چاہیے۔ تو اس رجحان کو بدلنے کے لیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عراق اور سیریا ایک ہو جائے، اس کو روکنے کے لیے بھی ان کا تختہ پلٹا گیا، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تختہ پلٹا گیا یہ CIA کی نگرانی میں ہوا۔ CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی جو امریکہ کی خفیہ تنظیم ہے، جو اس کے فارن کنٹریز میں یعنی امریکہ سے باہر جو بھی اس کی کارروائی ہے یہ سیریا کے ذریعے، یہ CIA کے ذریعے ہوتی ہے، تو CIA نے اس کا تختہ پلٹا، اور یہ ماڈرن تاریخ کی سب سے پہلی کو تھی، سب سے پہلی بار ایک ڈیموکریسی کا تختہ پلٹا گیا تھا CIA کے ذریعے۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا، مگر بعد میں جب CIA کے ہی کچھ ڈاکیومنٹس انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیے، یعنی اس کو پبلک میں لائے، تب پتہ چلا کہ یہی لوگ اس کے پیچھے تھے۔ یہ لوگ $3 ملین یا $30 ملین لے کر گئے، آرمی والوں کو پیسہ کھلایا، لوگوں کو ورغلایا، روڈوں پر تماشے کروائے، گڑبڑ کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے شکری القوتلی کا تختہ پلٹا۔ اس کے بعد 1949 میں حسنی الزائم، یہ جو ہے وہ ملٹری کے چیف تھے، آرمی کے چیف تھے سیریا کی، وہ بن گئے اس کے پریسیڈنٹ، مگر پھر 4 مہینے بعد پھر سے ایک کو ہوا۔ تو پہلی بار جب یہ کنٹری کو ڈیسٹیبلائز کیا گیا، جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کنٹری 26 سال سے جو ہے فرینچ حکومت کے انڈر تھی، اس سے پہلے بھی اٹ واز ناٹ اے کنٹری آن اٹس اون، یہ عثمانی خلافت کے انڈر گورن تھی۔ تو اس کی جو انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں کوئی بھی کنٹری کے، اس کو بننے کے لیے، ان کو ڈیولپ ہونے کے لیے کئی سال کئی دہے لگ جاتے ہیں۔ تو 3 سال میں جب پہلی بار CIA نے ان کا تختہ پلٹ دیا تو ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ اپنے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کو اسٹیبلائز کریں، لوگوں میں پیٹریوٹزم ہے، حب الوطنی ہے، ان تمام جذبوں کو ابھرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور اس کی وجہ اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ بار بار ان کی حکومتیں پلٹتی گئیں۔ تو 1949 میں ہی 3 کو ہوئے، 49 اگست میں حسنی الزین کو نکال دیا گیا، پھر 49 دسمبر میں ایک اور کو ہوا جسے ادیب ششکلی، وہ وہاں کے وہ بھی ایک بڑے لیڈر تھے، انہوں نے اس کو پورا لیڈ کیا۔ پھر 1954 میں ہوا ہشیم العطاشی، اور انہوں نے پھر ادیب ششکلی کو اوور تھرو کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد 1954 کے بعد 55 میں پھر یہاں الیکشنز ہوئے، اور جو پہلے پریسیڈنٹ تھے شکری القوتلی، جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، جو چاہتے تھے کہ عراق سے مل جائے، وہ پھر واپس آ گئے 1955 میں۔ اور اب بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے ہیں کہ سیریا اور ایجپٹ دونوں نے مل کر، اور اس کی شروعات سیریا نے ہی کی تھی، ان دونوں نے مل کر ایک کامن کنٹری بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا یونائٹڈ عرب ریپبلک، یعنی سیریا اور ایجپٹ کا ایک یونین ہو گیا۔
پین عربزم جس کی میں بات کر رہا تھا، یہ عراق کے ساتھ تو نہ ہو سکا بٹ ایجپٹ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت ایجپٹ کے پریسیڈنٹ تھے جمال عبد الناصر، اور جمال عبد الناصر ایک بہت بڑی شخصیت تھی، ویری پاورفل، ویری کیرزمیٹک۔ ان کے فالوورز نہ صرف ایجپٹ میں بلکہ پورے عرب میں وہ جو تھاٹ پروسیس رکھنے والے لوگ تھے ان کے فالوورز تھے۔ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ویسے بھی سیریا میں اتنے بار کو کے بعد کو اتنی ہوتی جا رہی تھی کہ اسٹیبلٹی نہیں تھی۔ جب تک آپ کی حکومت میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، آپ عوام کو سہولتیں کیسے مہیا کریں گے؟ آپ روڈ کیسے بنائیں گے؟ آپ سکولز کیسے بنائیں گے؟ ہاسپٹلز کیسے بنائیں گے؟ تو یہ لوگ بہت بیزار ہو چکے تھے اس چیز سے۔ آج کے زمانے میں اگر سوچے کہ اگر کوئی دو کنٹریز، خود ایک کنٹری کا پرائم منسٹر بول رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ مرج ہونا چاہ رہا ہوں، میں اپنی سیٹ چھوڑ دے رہا ہوں، بول تو ہمارے تصور کے باہر والی بات ہے یہ۔ مگر کیونکہ ان کا اتنا ستا دیا تھا، ان کے پاس اتنی پریشانی تھی، بدحالی تھی کہ انہوں نے اس کو مناسب سمجھا۔ مگر اس کے بعد بھی کچھ حالات بہتر نہیں ہوئے، کیونکہ جمال عبد الناصر اس کے پریسیڈنٹ تھے یونائٹڈ عرب ریپبلک کے، اور انہوں نے سیریا کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی، جس وجہ سے سیریا میں پھر سے بے چینی کا ماحول پیدا ہوا، اور 3 سال بعد 1961 میں یہ لوگ پھر سے الگ ہو گئے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا گیپ لیتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں۔ پہلی بار ہم نے کہا 1946 میں ان کے پاس ڈیموکریٹک الیکشنز ہوئے، اور پھر جو ہے وہاں کے پرائم منسٹر بنے۔ اس کے بعد ان کے پاس انہوں نے بہت بار کوشش کی ڈیموکریسی کے ذریعے اپنی حکومت بنائیں، مگر یہ ہر بار ناکامیاب ہوئے۔ اور جب اتنی ناکامیاں ہو رہی تھی اور اتنے تختے پلٹ رہے تھے، اس وقت ایک ایسی پارٹی نے جنم لیا جس کا نام ہے باتھ۔ یہ باتھ پارٹی وہی باتھ پارٹی ہے جس سے صدام حسین عراق میں پریسیڈنٹ بن کر آئے تھے۔ یہ باتھ پارٹی سیریا میں بھی اس نے اپنی جڑیں قائم کی، اور ان کی جو آئیڈیالوجی تھی ایک سوشلسٹ عرب ریپبلک بنانے کی سیریا کو، اس کو انہوں نے پروموٹ کیا، اور باتھ پارٹی نے آخرکار 1963 میں پاور اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور یہ کوئی ڈیموکریٹک الیکٹڈ نہیں تھے، جن کے پاس پاور تھا وہ پاور میں آ گئے۔ اور یہ باتھ پارٹی کی اگر تھوڑی ہسٹری دیکھی جائے، خاص طور پہ سیریا میں جو باتھ پارٹی تھی، اس میں زیادہ تر سیرین مائنورٹی گروپس کے لوگ تھے۔ یعنی سیریا کا اگر آپ ڈیموگرافی دیکھیں تو سیریا میں 74% یا 75% سنی مسلمان رہتے ہیں، اور ہمیشہ سے بھی یہی رہا ہے۔ ان کے پاس قریب 15% شیعہ مسلمان رہتے ہیں، اور شیعہ مسلمان میں ایک گروپ ہے علوی، دوسرا گروپ ہے دروز۔ یہ وہی 2 گروپ ہیں جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ انہیں الگ الگ کنٹری بنا کر دی جا رہی تھی، مگر یہ بعد میں ایک ہی کنٹری کے ہو گئے۔ جب فرانس نے 26 سال سیریا پر حکومت کی، تب انہوں نے ان مائنورٹیز کو بڑے بڑے عہدوں پر رکھا، ان کی ملٹری ٹریننگ کی، ان کو ہتھیار دیے، انہیں پاورفل بنایا۔ تو اتنے پاورفل بنے کہ جب باتھ پارٹی نے یہاں پر باتھ پارٹی کے پاس اتنی ملٹری پاور آ گئی کہ انہوں نے تخت پر کلیم کیا اور اپنا قبضہ بھی جما لیا، کیونکہ ساری ملٹری میں ان کے لوگ بھرے ہوئے تھے۔ دے ور بیٹر ٹرینڈ، دے ور بیٹر ایجوکیٹڈ۔ اور پھر 63 کے بعد سے لے کے 2024 یعنی آج سے کچھ ہفتے پہلے تک سیریا پر باتھ پارٹی کی ہی حکومت تھی۔ جیسے ہی باتھ پارٹی وہاں پر حکومت پر آئی، انہوں نے تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ختم کر دیا، تو سیریا بیکیم اے سنگل پارٹی اسٹیٹ۔ وہاں کوئی اور پارٹی کو گنجائش ہی نہیں تھی۔ اگر آپ کو سیریا میں حکومت میں آنا ہے تو آپ باتھ پارٹی جوائن کریں گے، اس کے مرحلے طے کریں گے اور آپ اوپر آئیں گے۔ دیٹ واز دی اونلی آپشن۔ پھر باتھ پارٹی میں بھی کانفلکٹس آئیں، ان کے پاس انٹرنل جو ہے 1966 میں ایک اور کو ہوا۔ آخرکار 1970 میں حافظ الاسد اس کے پرائم منسٹر بنے۔ حافظ الاسد بشار الاسد کے فادر تھے۔ تو 1970 میں وہ پرائم منسٹر بنے، 1971 میں وہ پریسیڈنٹ بن گئے، اور پھر انہوں نے حکومت پر اپنی ایسے پنجے میں کس لیا اس کو کہ کسی اور کو آگے آنے کا موقع نہیں ملا۔ 1971 سے لے کے 2024 تک یعنی 53 ایئرس تک اسے اسد رجیم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف اسد فیملی میں ہی چلتی رہی، حافظ الاسد پھر بشار الاسد۔ اینڈ بات جب میں نے کہا کہ یہ علوائٹس اور دروز ہیں،
تو حافظ الاسد ایک علوائٹ تھے، علوی ہم اردو میں کہتے ہیں، اور ان کو نصیری شیعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ جو نصیری شیعہ ہیں، انہیں شیعہ میں بہت سارے گروپ ہیں اہل تشیع حضرات میں، ان میں کچھ گروپس کو اغلاط کہا جاتا ہے۔ اغلاط یعنی یہ ایکسٹریم شیعہ، ایکسٹریم ان کے جو بلیفز ہیں، ان کے جو عقیدے ہیں وہ اتنے ایکسٹریم ہیں، اتنے شدید ہیں کہ ان کو مسلمان بھی نہیں کہا جاتا۔ عام ہمارے پاس جو شیعہ ہوتے ہیں جو 12 امام کے ہوتے ہیں ان کو امامی شیعہ بھی بولتے ہیں، اثنا عشرہ بھی بولتے ہیں۔ یہ سارے لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان تو سمجھتے ہیں، مگر یہ جو نصیری ہیں ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس جس طرح کرسچینٹی میں ٹرینٹی کا پرنسپل ہے، عیسیٰ علیہ السلام، پھر خدا کو نعوذ باللہ ان کے والد کہتے ہیں، پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کو ہولی گھوسٹ کہتے ہیں، اسی طرح کا کانسیپٹ ان کے پاس بھی ہے، جسے یہ کہتے ہیں کہ اصل تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل یعنی روح، اور پھر اسم، یہ جو تھے اسم تھے، یہ چنے ہوئے شخص کو کہا جاتا ہے اسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم ہیں، اور پھر باب یعنی جن کے ذریعے، باب کہتے ہیں دروازے کو، جن کے ذریعے ان تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت علی کے تعلق سے یہ اتنے ان کا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ حضرت علی کو یہ مینیفیسٹیشن آف گاڈ یعنی اللہ کا ہی ایک مینیفیسٹیشن یعنی ان کی تجلی زمین پر انہوں نے قرار دیا، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ بات کفر تک پہنچ گئی تو ان کو مسلمان اسلام کے فولڈ میں سمجھنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور کسی نے اس کو سمجھا بھی نہیں، یہاں تک کہ آج سے 100 سال پہلے تک ان کا نام صرف نصیری تھا، علوی نام سے کوئی قوم نہیں تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمیں مین سٹریم میں آنا چاہیے، تب انہوں نے نام اختیار کیا علوی۔ یہ علوی 100 ایئرس اولڈ ہے، حالانکہ یہ قوم تو جو 11ویں امام تھے شیعہ کے، ان کے جو ایک شاگرد تھے جس کا نام ابن نصیر تھا، تب سے چلتی آ رہی ہے، تو یعنی 1300 سال پرانی قوم ہے، مگر یہ ہمیشہ نصیری رہے، ابھی علوی کہلائے۔ اور بھی بڑی تفصیل ہے ان کے تعلق سے کہ ان کے پاس نماز کا تصور نہیں ہے، ان کی کوئی مساجد نہیں ہوتی، ان کی ٹیچنگ صرف ان کے جو اکابر ہوتے ہیں، جو ان کے بڑے صاحب ہوتے ہیں، ان کے پاس ہی ہوتی ہے۔ یہ اپنی پریچنگز نہیں کرتے اپنے مذہب کی، جس طرح ہم اپنی کتابیں چھپواتے ہیں، اسلام کی تشریح کرتے ہیں، ان کے پاس وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے، اپنی تعلیم کو وہ دوسروں تک پہنچاتے بھی نہیں، کیونکہ وہ ایک تقیہ کرتے ہیں اس تعلق سے، اپنی جو فیلنگز ہے اس کو چھپا کر رکھنے میں یہ اپنی خیر سمجھتے ہیں۔ تو بڑا ہی ایکسٹریم گروپ ہے، اس گروپ سے تعلق رکھتے تھے حافظ الاسد، یہاں تک کہ اہل تشیع حضرات بھی، ایران بھی ان کو مسلمان نہیں مانتا تھا۔ یہ حافظ الاسد کے یہاں کے صدر بننے کے بعد جب اس نے ایران سے اچھے تعلقات بنائے، تب انہیں کہا کہ ہاں یہ بھی ہمارے 12 امام جو ہیں انہی کا ہی ایک حصہ یہ بھی ہے، کر خمینی نے جو ہے ان کو ایکسیپٹ کیا، ورنہ تب تک ان کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ تھوڑا بیک گراؤنڈ تھا نصیری کا۔ اس کے بعد حافظ الاسد نے اپنی، جیسے میں نے کہا کہ بڑی سختی سے اس نے حکومت کی، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ حکومت سختی سے کر رہے ہیں تو آپ چاہیں گے کہ اپنی آرمی کو بہت طاقتور بنائیں۔ تو ایک ایسا بھی موقع آ گیا تھا کہ 70% آف سیریاز GDP از اسپینٹ آن دی آرمی، یعنی آرمی کو ڈیولپ کرنے میں، آرمی کو ریکروٹ کرنے میں، آرمی کو بڑھانے میں اس نے بہت پیسہ خرچ کیا، اور اس وجہ سے لوگوں میں بھی اس کے خلاف ایک رجحان پیدا ہوا، کیونکہ آپ کی جو اسٹیٹ کا انکم ہے وہ کامن رعایا کے بیچ میں تقسیم ہونے کے بجائے ملٹری کے پاس لگ رہا ہے، اور ملٹری میں سارے علوی سارے جو ہے دروز بھرے ہوئے ہیں۔ تو 1980s میں، اور نہ صرف مسلم بردرہڈ کی ایک اپرائزنگ ہوئی، مسلم بردرہڈ یعنی اخوان المسلمون، جو ایجپٹ سے شروع ہوا تھا، الازہر یونیورسٹی سے۔ یہ صرف سیریا کی ایک ریولیوشن نہیں تھا، بلکہ تمام عرب ممالک میں اس اخوان المسلمین نے بڑی ریولیوشن چلائی، اور انہیں بہت پاپولیرٹی بھی ملی۔ تو انہوں نے جب حافظ الاسد کے خلاف بغاوت کی تو اس نے اپنی ہی قوم پر ملٹری کو بھیجا، اور 40,000 لوگوں کا اس نے قتل کیا، 40,000 سویلینز کا، اور اس کو پوری طریقے سے کرش کر دیا۔ 2000 میں حافظ الاسد کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد امیڈیٹلی اس کا بیٹا بشار الاسد پریسیڈنٹ بن گیا سیریا کا۔
جب بشار الاسد سیریا کے پریسیڈنٹ بنے تو لوگوں میں ایک ہوپ تھی، وہ لوگ سوچتے تھے کہ شاید یہ اتنا ظالم نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بشار الاسد واز اے ڈاکٹر، وہ کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں تھا ان کا۔ حافظ الاسد ملٹری آفیسر تھے، اس کے بعد وہ پریسیڈنٹ بنے۔ بشار الاسد تو جو ہے ایک آپٹومیٹرسٹ تھے، MD تھے، یورپ میں پڑھ کر آئے تھے، تو لوگ سمجھے کہ یہ شاید عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بشار الاسد نے بھی جس طرح حافظ الاسد نے اپنی حکومت چلائی تھی، اسی نہج پر انہوں نے اپنی حکومت کو آگے بڑھایا اور پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا، اور عوام ظلم و ستم سے پریشان ہوتی رہی۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوا تونیشیا میں، 2010 کی دسمبر میں تونیشیا میں ایک ترکاری والا، ایک ترکاری کی جیسے ہمارے پاس منڈی ہوتی ہے، اس شخص کو وہاں کی پولیس نے جو ہے پوچھا کہ تمہارے پاس پیپر ورک کہاں ہے؟ اس نے بتایا اس کے پاس کوئی پیپر ورک نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پرمٹ نہیں تھا وہاں پر بیچنے کا۔ تو اس نے اس سے گھوس مانگی، رشوت مانگی۔ جب اس نے اس چیز سے انکار کیا تو اس نے اس کو تھپڑ مارا اور اس کے سامان کو پھینک دیا۔ اس ترکاری والے نے، اس معمولی سے آدمی نے گورنر کے پاس جا کر اس چیز کی شکایت کرنے کی کوشش کی، مگر اب آپ سوچ سکتے ہیں گورنر ہے اور ایک ترکاری والا ہے، وہ اس کو کیوں اہمیت دے؟ اس نے اس کو وقت بھی نہیں دیا۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے گیس کا تیل لے کر ایک چوراہے پر جا کر اپنے آپ پر گیس کا تیل ڈالا اور خود کو آگ لگا لی۔ جب لوگوں کو یہ بات پتہ چلی کہ یہاں پر دیکھیے یہ ایک انسیڈنٹ سے تو کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر یہ جو چیز پنپتی ہوئی رہتی ہے، تپتی ہوئی رہتی ہے، یہ اس کا ایک طریقے سے اوپننگ ملی لوگوں کو۔ جو تونیشیا کی ظالم حکمرانی تھی وہاں پر بھی میجورٹیرین رول تھا، وہاں پر بھی جو ہے سختی سے حکومت ہوتی تھی، وہ لوگوں نے اس کے خلاف انقلاب شروع کیا اور 1 مہینے میں تونیشیا کا تختہ پلٹ گیا۔ اس کا اثر ایجپٹ پر ہوا، سیریا پر ہوا، عراق پر ہوا، لیبیا پر ہوا، تمام عرب ممالک میں اس کا اثر ہوا، اور اسی کو ہم عرب سپرنگ کہتے ہیں، یعنی عرب انقلاب جو 2011 میں شروع ہوا۔ اور اس کا اثر سیریا میں بھی دیکھا گیا۔ سیریا میں اسکول کے بچوں نے، ٹین ایجرز، اسکول کے کچھ بچوں نے ایک دیوار پر گرافٹی لکھی، اور اس گرافٹی کی تصویر میں نے یہاں لگائی ہے، اجا کا دور یا دکتور، دکتور از ڈاکٹر، عربی میں دکتور کہا جاتا ہے۔ اٹ از یور ٹرن ڈاکٹر، یعنی ڈاکٹر اب تمہاری باری ہے۔ یعنی تونیشیا کی تختہ پلٹ گیا اور 1-2 کنٹریز کا بھی تختہ پلٹ گیا، ایجپٹ میں بھی تختہ پلٹا، اب تمہاری باری ہے۔ جب، اور یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے وہاں پر، ڈیرا کے مقام پر یہ ہوا، تو پولیس نے ان اسٹوڈنٹس کو، ان ٹین ایجرز کو جیل میں ڈالا، ان کے خلاف ٹارچر ہوا، اور 26 دن تک انہوں نے ان کو قید رکھا۔ اب جب بشار الاسد نے سوچا کہ اگر یہاں کوئی ریولٹ ہوتا ہے، کوئی ریولیوشن آتا ہے، تو آئی ول ڈیل اٹ وتھ آئرن فسٹ، میں بڑی سختی سے اس کو کچل دوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 4 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا اور 24 لوگوں میں بے چینی ہوئی، لوگ پروٹیسٹ پر آ گئے۔ تو 24 مارچ کو جو پروٹیسٹ ریلی نکلی تھی اس پر اس نے اپنی آرمی کو بھیجا اور گولیاں چلائی، 15 لوگ مارے گئے، 15 سویلینس مارے گئے سیرین۔ اس کے بعد اس نے ڈیرا میں پانی بند کر دیا، الیکٹریسٹی بند کر دی، انٹرنیٹ بند کر دیا، سب ڈیرا میں بند ہو گیا۔ مگر یہ جو پروٹیسٹ تھے ان کا سلسلہ نہیں رکا، یہ پروٹیسٹ دن بدن اور بڑھتے گئے، اور جیسے ہی وہ لوگوں کو مارتا، لوگوں کا جنازہ نکلتا اور جنازہ ایک پروٹیسٹ کی شکل اختیار کر لیتا، اور پھر ان کی آرمی ان پر اٹیک کرتی۔ اسی طرح بات اتنی بڑھ گئی کہ 25 اپریل یعنی صرف 20-21 دن میں بشار الاسد نے ملٹری ٹینکس کو شہر میں بھیج دیا۔ اب ملٹری ٹینکس کا کام تو شہر میں آنا نہیں ہے، ان کا کام تو بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، مگر بشار الاسد نے یہ حرکت کی جس وجہ سے تمام سیریا میں یہ انقلاب برپا ہو گیا، اور مختلف شہروں میں جو ہے لوگ روڈوں پر نکل آئے بشار الاسد کو اپنی تختی سے ہٹانے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ بے چینی پہلے سے تھی، یہ ان کو ایک وینٹ کرنے کے لیے، اپنے غصے کو، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ان کو ایک موقع ملا، تو یہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور بشار الاسد کے رول کو ختم کرنے کی مانگ کرنے لگے۔ اب بشار الاسد نے پھر بھی نرمی اختیار نہیں کی، اس نے کہا کہ جو بھی آئے اس کو گولی مارو، اور کچھ ایسے آرمی والے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم سویلین پر گولی نہیں چلائیں گے، کیونکہ ہر انسان تو اس بات کو لیے راضی نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے سویلین پہ گولی چلا رہے ہیں اور نہتے آدمیوں کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ جو ملٹری والے گولی نہیں چلا رہے ہیں ان پر گولی چلاؤ. تو دوسرے لوگوں نے ملٹری والوں کو بھی گولی ماری. جب یہ بات سب میں پتہ چلی تو ملٹری کا ایک بہت بڑا حصہ اس کی آرمی سے نکل گیا اور یہ نارتھ کی طرف چلے گیا سیریا میں, اور اس نے ایک فورس بنائی جس سے اس نے FSA فری سیرین آرمی کا نام دیا. تو یہاں سے شروع ہوا سیریا کا سول وار, جو سول وار ہم کہتے ہیں 2011 سے لے کے 24 تک, کیونکہ ایک طرف تو بشار الاسد کی آرمی تھی اور دوسری طرف آرمی کے یہ وہ سپاہی تھے جو اس سے اکتا چکے تھے. پہلے تو یہ آرمی میں تھے, بٹ جب انہوں شہریوں پر گولی چلانے کا حکم ہوا تو یہ لوگ چھوڑ کر انہوں نے اپنی ایک آرمی بنائی. نہ صرف آرمی بنائی بٹ کہ بہت جلد انہوں نے الیپو جسے ہم کہتے ہیں, جو سیریا کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس کا بزنس کیپٹل ہے, حلب اور رقہ, ان دونوں شہروں پر قبضہ کر لیا. اب بات اور بڑھتی گئی. اب جب دیکھا آس پاس کے ممالک نے دیکھا تو بشار الاسد نے ایران سے مدد طلب کی, کیونکہ ایران اس کا ہمیشہ سے ایلائی رہا ہے. اسی طرح ایران کا جو ایک پراکسی فورس ہے حزب اللہ جو لبنان میں تھی, لبنان نے آ کر بشار الاسد کی مدد کرنی شروع کر دی. اسی طرح جو فری سیرین آرمی تھی اس کو مدد ملی ترکی, سعودی عربیہ اور قطر سے, اور یہ ایک ریجنل کانفلکٹ میں تبدیل ہو گیا. یہ ترکی اور سعودی عرب نے ان کو فری سیرین آرمی کو آرم سپلائی کرنا شروع کیے, انہیں پیسے دینے شروع کیے, اور یہ بات آگے بڑھتی گئی. میں یہاں پر ایک اور سٹیپ بیک لوں گا اور آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ اور بتاؤں گا کہ یہ 2011 کے بعد جو بھی واقعات سیریا میں ہوئے اس کی ایک وجہ امریکہ کا عراق پر حملہ بھی ہے. 2004 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور جیسے ہی ان کا وہاں پر قبضہ ہوا انہوں نے تمام عراقی سپاہیوں, پولیس ڈپارٹمنٹ, جتنے بھی حکومت کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, جب ایک حکومت ہوتی ہے اس میں 50 ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, اس نے سب کو سسپینڈ کر دیا. تو جو عراقی ملٹری فورسز تھے, عراقی پولیس تھی, ان کے پاس نہ جاب تھی نہ ان کے پاس کوئی سورس آف انکم تھا. تو انہوں نے مل کر الگ الگ تنظیمیں بنائیں, جس میں ایک تنظیم جو بہت آگے بڑھی وہ تھی القاعدہ, اور انہوں نے ایکسٹریم ویو بھی اختیار کیا کچھ نے, اور یہ امریکہ سے لڑتے رہے. اب جب سیریا میں انہوں نے یہ حال دیکھا تو سیریا میں بھی وہ فائٹرز گھس کر آ گئے اور یہاں پر ملٹیپل فیکشنز بن گئے. تو سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے IS بنا تھا, اسلامک اسٹیٹ, اس کے بعد بنا ISIS یا پھر اس کو ISIL بھی کہا جاتا ہے, اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیوانت. لیوانت اصل سیریا کا ہی دوسرا نام لیوانت ہے, جو شام کا ایریا ہے اسے لیوانت کہا جاتا ہے, پرانا نام ہے. تو انہوں نے ISIL بنائی اور اپنے فائٹرز بھی یہاں بھیجنے شروع کر دیے. تو جب اب یہاں پر فری سیرین آرمی کی ایک فورس ہے جو خود سیرین آفیسرز نے بنائی تھی, پھر آئسل یہاں پر آ گئی, اور پھر القاعدہ کی جو ایک برانچ تھی جو سیریا میں القاعدہ تھی اسے جبہت النصرہ کہا جاتا تھا, جبہت النصرہ ایک فورس بن گئی. اس طرح مختلف فورسز یہاں پر جمع ہو گئی جن کے خلاف بشار الاسد نے کارروائی کی اور ان پر بم گرائے, اور اس نے سیولینز کے خلاف اس نے بہت خراب قدم جو اس نے اٹھایا وہ تھا اس نے سیولینز کے خلاف کیمیکل ویپنز یوز کیے. کیمیکل ویپنز آپ ملٹری کے خلاف بھی استعمال نہیں کر سکتے انٹرنیشنل قوانین کے مطابق, مگر اس نے سیولینز پر اس کو یوز کیا. جو ایک نرو ایجنٹ ہوتی ہے سارین گیس اس نے یوز کی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے تمام مسلز, اس کا آپ کا پورا گوشت سکڑ جاتا ہے, آپ سانس نہیں لے پاتے اور آپ وہیں مر جاتے ہیں. کئی ہزاروں لوگوں کی فوت ہوئی. اس کے بعد جب یہ حالت دیکھی اور دوسری طرف آئسل یہاں پر اور پاورفل ہوتا گیا, تو جب یہ دوسرے ممالک نے دیکھا تو اب غیر مسلم ممالک نے بھی اس میں حصہ لینا شروع کر دیا. تو یہاں پر امریکہ نے بھی اپنے فورسز کو بھیجا, فرانس نے بھی بھیجا, اور UK نے بھی اپنی فورسز کو بھیجا, اور دوسری طرف بشار الاسد کی سائڈ سے رشیا نے بھی اپنی فورسز اسد کی سپورٹ میں بھیجنی شروع کر دی. تو سیریا 2015 سے لے کے 2019 تک ایک ایسی میدان جنگ بن چکا تھا جہاں پہ ہر کوئی ہر کسی سے لڑ رہا ہے. اتنا کمپلیکس ہے کہ اس کو سمجھنا اور سمجھنا دونوں مشکل ہے. میں آپ سے کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کے سامنے رکھوں. یہ سیریا ہے بیچ میں, جو گرین کلر کا آپ میپ دیکھ رہے ہیں,
بشار الاسد ہے. پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے، کیونکہ یہ اتنا کمپلیکس ہو گیا تھا، اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. ایک طرف اسد ہے، بشار الاسد لڑ رہے ہیں ریبل فائٹر سے، جو نیچے ریبلز دکھا رہا ہے، جو فری سیرین آرمی تھی اور بھی جو ان کی تنظیمیں تھی. بشار الاسد از فائٹنگ اگینسٹ ریبلز. اینڈ اب چونکہ آئیسس بھی ایک پاورفل فورس بن چکا تھا، بشار الاسد از فائٹنگ اگینسٹ آئیسس ایز ویل، یعنی آئیسس کو بشار الاسد بھی مار رہے تھے. بشار الاسد کی مدد کے لیے حزب اللہ، ایران اور پھر رشیا بھی بیچ میں آ گئے. اسی طرح ریبلز کی مدد کے لیے USA یعنی امریکہ، ترکی، پھر نیچے سعودی عربیہ، یہ سب لوگ آ گئے. اس میں ایک اور نام آپ اوپر دیکھتے ہوں گے جو کرد ہے. کرد اصل میں جو کردستان کا ایک پروونس ہے وچ اسپینس اکراس، ترکی میں بھی کچھ حصہ اس کا ہے، سیریا میں کچھ حصہ ہے، اور پھر عراق میں اس کا کچھ حصہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. تو ان کی جو فورس ہے انہیں کرد کہا جاتا ہے. یہ لوگ تینوں کنٹریز سے لڑ رہے ہیں، یہ تینوں کنٹریز میں ان کے فیکشنز ہیں. اس کی تفصیل میں ابھی جانے کا فی الوقت ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بٹ بہرحال کرد بھی آئیسس کے خلاف لڑ رہے تھے. ترکی کرد کے خلاف لڑ رہا تھا، مگر ترکی آئیسس کو بھی مار رہا تھا. یعنی آئیسس کو کرد بھی مار رہے ہیں اور ترکی بھی مار رہا ہے، اور ترکی کرد کو ہی مار رہا ہے. اسی طریقے سے ایک بولنا تو نہیں چاہیے، پر کامیڈک سچویشن یہاں بن گئی کہ آپس میں یہ لوگ اتنا لڑ رہے تھے کہ جو ہے بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. بہرحال امریکہ نے بہت بمباری کی، آئیسس کے انفلوئنس کو ختم کیا. ترکی نے بھی، یہ سب نے مل کر آئیسس کا جو زور وہاں بن چکا تھا. اور آئیسس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بہت ایکسٹریم، بہت ہی شدت پسند آرگنائزیشن تھی. اس نے نہ صرف نان مسلمس کو بلکہ جو مسلم مائنورٹیز تھے ان کو بھی بنا کسی درد کے انہوں نے قتل کیا، بلکہ مسلمانوں کا بھی انہوں نے بہت قتل عام کیا. جو بھی ان کی بات نہیں مانتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے. تو ان کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا. تو اس میں سب سے کامن چیز یہ ہے کہ ہر کوئی آئیسس کے خلاف لڑ رہا تھا. تو آئیسس کو بڑی شکست ہوئی اس میں. اور اس کے بعد 2019 میں یہ ایک سٹیل میٹ پہ پہنچ گیا، یعنی اس کو فروزن وار بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ایک فروزن کانفلکٹ، جہاں پر جو ساؤتھ کا ایریا ہے، جو ریڈ کلر کا ایریا ہے، یہ سارا واز گورنڈ بائی بشار الاسد. بشار الاسد کو مدد ملی تھی. اور پھر امریکہ میں بھی جو ہے اوباما کی حکومت ختم ہوئی، ٹرمپ کی حکومت آئی. ٹرمپ ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان سیریا. اس نے یہاں پر فورسز لگانی کم کر دیں. اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا، جو گرین پیچز ہیں یہاں پر، یہ ابھی بھی ریبلز کے قبضے میں رہے. ادلب ایک شہر ہے نارتھن سیریا میں، اور پھر نیچے کا بھی کچھ حصہ ریبلز کے قبضے میں رہا. اور جو پیلے یلو کلر کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کرد فورس کے ہاتھ میں تھا. 2019 تک یہی معاملہ رہا. 2019 کے بعد 2019 سے لے کر 2024 تک یہ ایک فروزن کانفلکٹ رہی. مگر 2022 میں رشیا اور یوکرین وار شروع ہو گیا. رشیا نے یوکرین پر چڑھائی کی، اب تک چل رہی ہے جنگ. اسی طرح 2023 میں اسرائیل فلسطین کانفلکٹ جو ہے جنگ شروع ہو گئی، اور اس میں ایران نے حصہ لینا شروع کیا، حزب اللہ نے حصہ لینا شروع کیا. اور پھر ریسنٹلی تو حزب اللہ کی ڈائریکٹ کانفلکٹ بھی ہوئی. اسرائیل نے لبنان پر چڑھائی کر دی. کچھ دن پہلے وہاں پر ایک وار تھوڑی رکی ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسد کے جو الائز تھے ایران اور رشیا، دونوں بھی دوسری جگہ بزی ہو گئے. اس بات کو رکھتے ہوئے بھی اسد نے غلطی کی کہ 27 جبکہ نومبر اسی سال کے نومبر یعنی پچھلے مہینے میں اسد سٹارٹڈ اٹیکنگ دا ریبلز. ادلب میں جو ریبلز تھے اس پر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا. جب ریبلز نے دیکھا کہ ہم پر اٹیک ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر کاؤنٹر اٹیک کیا. وہ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ تھوڑا بہت حصہ لے لیں گے، اپنی ٹیریٹری کو اور تھوڑی بڑھائیں گے. مگر جب اس نے دیکھا کہ جہاں یہ لوگ جاتے سیرین آرمی وہاں سے بھاگ جاتی، تو تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے یہ لوگ آگے بڑھے. 27 نومبر کو انہوں نے واپس لڑنا شروع کیا تھا ریبلز نے. 29 نومبر کو انہوں نے الیپو پورا قبضہ کر لیا، یعنی 2 سے 3 دن میں یہ سیریا کا جو سب سے بڑا شہر تھا اس پر قبضہ کر لیا. 8 دسمبر کو ان لوگوں نے دمشق قبضہ کر لیا. اگر آپ سوچیں
کہ اس میں 14 سال سے کانفلکٹ چل رہی ہے، مگر 2 ہفتے کا بھی ان کو وقت نہیں لگا، جبکہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ میں تھے، الیپو جیسے ایک ادلب جیسے ایک چھوٹے سے شہر سے لوگ نکلے، اور انہوں نے 8 دسمبر کو پورے دمشق پر قبضہ کر لیا۔ بشار الاسد کی حکومت پلٹ گئی، بشار الاسد وہاں سے جو بھی مال وغیرہ ہو سکتا تھا لے کر نکل گئے، اور وہ رشیا چلے گئے، رشیا میں انہوں نے اسائلم لی۔ اور یہ جو جماعت ہے حیات تحریر الشام، حیات تحریر الشام جو ریبل گروپ کی لیڈنگ آرگنائزیشن تھی، اس نے اپنی جیت کا اعلان کیا، اور ان کا قبضہ تب سے لے کر اب تک ہے۔ ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ کانفلکٹ رہی ہے۔ اس کے جو صدر ہیں ابو محمد الجولانی، جس سے مشہور ہے احمد الشرع اصل ان کا نام ہے، مگر یہ ابو محمد الجولانی کے نام سے زیادہ جانے جاتے ہیں۔ احمد الشرع اصل پہلے انہوں نے القاعدہ کے ساتھ بھی جنگ لڑی تھی، یعنی القاعدہ کی سائیڈ تھے، یہ القاعدہ میں مل کر لڑے تھے۔ اس کے بعد جب جبہت النصرہ بنی تو جبہت النصرہ کے ساتھ بھی انہوں نے لڑائی کی تھی، مگر 2015-2016 میں انہوں نے ان سے دوری اختیار کر لی، کیونکہ انہی سے آئسس نکلا تھا، اور یہ لوگ بہت زیادہ مسلمانوں پر مظالم کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنا دیا، ان سے پورے اپنے رشتے قطع کر لیے، اور حیات تحریر الشام HTS کے ذریعے انہوں نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ پچھلے 13 سال سے ہی واز دی گورنر آف ادلب، یعنی ادلب کے گورنر بن کر ادلب میں اپنی حکومت یہ لوگ چلا رہے تھے، اور ابو محمد الجولانی کے نام پر امریکہ نے $10 ملین کا انعام بھی رکھا تھا۔ مگر کچھ دن پہلے جب امریکہ کی جو منسٹرز تھے وہ لوگ جا کر ان سے ملاقات کی سیکرٹریز نے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور اس انعام کو ان کے پاس سے ہٹا لیا۔ اب یہ تو ہو گیا، یہ تو اب تک کی صورتحال ہے، مگر اب آگے کیا ہوگا؟ آگے کیا ہوگا یہ تو خدا ہی بہتر جانے، مگر کچھ بہت حال میں ابو محمد الجولانی نے بڑے ہی مثبت اقدام کیے اور بہت ہی اچھی باتیں کی، جیسے انہوں نے کہا کہ ہم کسی مائنورٹی پہ ظلم نہیں کریں گے، حالانکہ پچھلے 60-70 سال سے ان پر علویوں کی حکومت رہی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کرسچنز ہیں 7-7.5% آبادی کرسچنز ہیں، ان کو بھی ایکول رائٹس دیے جائیں گے۔ اور ایک اور خطرہ جو دوسری یورپین ممالک کو لاحق تھا کہ یہ لوگ سیریا پر قبضہ کرنے کے بعد کہیں سیریا کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں، تو انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ ہمارا انٹرسٹ صرف سیریا ہے، کیونکہ اگر ہم القاعدہ کی یا آئسس کی بات کریں، یہ تو چاہتے تھے کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہو، تو انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے کہ ہم صرف سیریا تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیبرز جو ہیں، جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہم قائم کریں، ہم سب کے ساتھ ایکویلٹی کریں، اور اسی طرح کی جو بھی باتیں ہیں جو سیکولر اسٹیٹ کے لیے، ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے لیے ہونی چاہیے، انہوں نے یہ ساری باتیں اب تک کی ہیں۔ مگر جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سیریا 1946 سے لے کر 1970 تک جہاں پر اتنے یہاں پر کوز ہوئے، اتنے تختے پلٹے، تو کچھ بھی کہا جانا ابھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ وہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں میں امن کا، اور جو وہاں کے حکمران ہیں انہیں سنجیدگی کے ساتھ اس سیریا کی عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، وہاں پر امت المسلمہ کے بیچ میں جو ہے ایک اتحاد قائم کرے، اور جتنی بھی جانیں گئی ہیں اس پر آگے اس سلسلے کو روک دے۔ آمین۔ آخر میں یہ بات تو ہم نے کی تمام سول وار کی کہ 14 سال تک جو چلتا رہا، مگر واٹ از دا کاسٹ؟ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ 5 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی، 72 لاکھ لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہوئے سیریا میں، کیونکہ بمباری ہو رہی ہے، گیس چھوڑی جا رہی ہے، میزائل چھوڑی جا رہی ہے۔ اسی طرح 48 لاکھ لوگ سیریا کی جو قوم ہیں وہ دوسرے کنٹریز میں ریفیوجیز کے طور پہ ہیں، ترکی میں ہیں، جرمنی میں ہیں، لبنان میں ہیں، جارڈن میں ہیں، کئی دوسرے ممالک میں یہ لوگ آج بھی ریفیوجی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب کیونکہ وہاں پر چینجز آئے ہیں، امید ہے کہ تبدیلی آئے گی، یہ پھر سے سیریا بلڈ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے اتحاد میں اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔